السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس امت کے آخری خوش نصیب انسان جن کو اندر سے روضہ مبارک اور اصل قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان کا نام نور الدین علی بن احمد المعروف علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سمہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مصر کے ایک گاؤں جس کا نام سمہود تھا، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے یہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور انہوں نے مدینہ منورہ کی تاریخ کے اوپر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جو کئی جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات تھیں، ان کی اجازت سے صحابہ اکرام ان کے حجرے میں داخل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا 57 ہجری میں، یعنی 57 ہجری میں، تو ان کی وفات کے بعد ان کے حجرے کو مستقل طور پہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ نماز کے لیے جب مسجد نبوی شریف میں آتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 91 ہجری میں، یعنی 91 ہجری میں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ان کے زمانے میں ایک رات بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی ایک دیوار شہید ہو گئی۔ جب وہ دیوار شہید ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبور نظر آنے لگیں، اور یوں تقریباً 34 سال کے بعد مدینہ والوں کو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا۔ بہرحال اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے فوری طور پر اس دیوار کی مرمت کروائی اور اس کے ارد گرد مزید ایک دیوار 5 کونوں والی تعمیر کروا دی، کیونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مربع شکل میں تھا جیسے بیت اللہ شریف ہے، تو اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگ محبت اور عقیدت میں اس کا طواف ہی شروع نہ کر دیں، تو اس لیے بیت اللہ شریف سے فرق کرنے کے لیے ایک جدار خماسی یعنی 5 کونوں والی دیوار انہوں نے تعمیر کروا دی، جس کی نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی دروازہ تھا۔ خیر، یہ دیوار 881 ہجری تک، یعنی 790 سال تک اپنی جگہ کھڑی رہی، اور ان 8 صدیوں میں کوئی بھی شخص اندر سے اصل قبر مبارک تک نہ تو پہنچ سکا اور نہ ہی اس کی زیارت کر سکا۔ پھر 14 شعبان 881 ہجری میں لوگوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کی مشرقی دیوار جو قدمین شریفین کی طرف ہے وہ شہید ہو گئی۔ جب صورتحال کا قریب سے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی جو دیوار ہے وہ اس باہر 5 کونوں والی دیوار کے اوپر گری ہے، جس کی وجہ سے یہ شہید ہو گئی۔ اور یوں 8 صدیاں گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر لوگوں نے ان مبارک اور مقدس قبور کی زیارت کی۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دیکھنا لکھا ہوگا۔ بہرحال اس وقت مصر کی مملوک سلطنت کے عظیم بادشاہ اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو مدینہ منورہ کے مشہور عالم اور فقیہ تھے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکم دیا کہ آپ یہ دونوں دیواریں دوبارہ سے مرمت کر کے ٹھیک کر دیں۔ علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ جب میں اس دیوار کی مرمت کرنے کے لیے اندر گیا تو مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل انہوں نے اپنی کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ اس کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کے اوپر سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے۔ بہرحال علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اندر والی دیوار تھی اس کو بھی ٹھیک کیا، اور پھر جو باہر والی دیوار تھی جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروایا تھا اس کی بھی مرمت کی، اور یوں 7 شعبان 881 ہجری میں اس دیوار کا کام مکمل کرتے وقت جو آخری زیارت ان کو ان قبور کی ہوئی
وہ آج تک آخری زیارت ہے، اس کے بعد کسی بھی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات شیخین کی قبور کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 570 سال ہو چکے ہیں، اور ان 570 سالوں میں نہ تو کوئی شخص روضہ مبارک کے اندر جا سکا اور نہ ہی ان قبور کی زیارت کر سکا۔ اس لیے جتنی بھی تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر ہے یا روضہ مبارک کے اندر کا منظر ہے، یہ سب فیک تصویریں ہیں، ان میں سے کوئی بھی تصویر اصل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھاتا ہوں جو سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو پبلش کیا ہے، اور اس میں بھی یہی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے جس میں آپ کا جسد پاک مدفون ہے۔ نبوی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر کیا۔ ہمارے گھر کہنے سے مراد رہائش گاہ اور حجرہ یعنی صحن ہے، اور حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ جو کہ سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دیں، سوار دیں اور خوشبو لگا دیں۔ جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر، زین یا لکڑی۔ جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی۔ گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی، اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی۔ اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے۔ یہ بانس سے بنی ہوئی چارپائی اور وہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ اور ایک لحاف ہے، اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے۔ اے اہل ایمان، یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہاں وہ ہستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لی، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں ٹھہری رہی۔ پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو، انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنا لی اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کسی چھوٹے سے حصے میں نہیں جسے آپ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا۔ اور الولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حکم سے حجرہ شریف کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اسے مسجد میں داخل کر دیا گیا، اور اسے یعنی حجرہ شریف کو مضبوطی سے مکمل بند کر دیا گیا، اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا روشن دان تک کھلا نہیں رکھا گیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی عمر بن عبد العزیز نے باقی امہات المومنین کے حجرات بھی ان کے گھر والوں سے خرید لیے اور انہیں مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قبروں کو مسجد سے الگ کرنے کے لیے مضبوط سیاہ پتھروں کی 5 رخی دیوار بنائی تاکہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ 1.5 سال گزرتے گئے اور مسلمانوں کے خلفائے راشدین اور ان کے حکمرانوں رحمہ اللہ نے حجرہ شریف اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے تعمیری امور کا خاص اہتمام کیا، اور بے شک زائر اور قبر مبارک کے درمیان 3 رکاوٹیں ہیں۔ تانبے کی جالی والی دیوار، پھر اس کے چاروں طرف 5 کونوں والی دیوار ہے اور اس کے اوپر چادر کا غلاف ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دیوار، اس عظیم مسجد اور حجرے مبارک کی دیکھ بھال سعودی عرب کے دور حکومت میں اپنی عروج کو پہنچی۔ اللہ اس کا حامی و ناصر ہو اور اس کی سلامتی اور ایمان کو قائم و دائم رکھے اور اس کی قیادت کو بہترین اجر سے نوازے۔ یہ ہے مسجد نبوی جس میں لاکھوں افراد سما سکتے ہیں، اور وہ حجرہ شریف ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے اور محبین کے دلوں کو رونق بخشتا ہے۔ خدا کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔